اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ ہمارا 18واں پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے سورہ اللیل اس کا پہلا آدھا حصہ پڑھنا ہے اور اس میں 10 جملے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اللیل کا یہ پہلا حصہ شروع کرنے سے پہلے پچھلے گزشتہ سبق میں سورہ الضحیٰ سے پہلے ہم لوگوں نے فعل مضارع اس کے 6 صیغے پڑھے تھے، غائب کے، مذکر اور مؤنث۔ پہلے آپ کو میں وہ 6 صیغے دکھا دوں، پھر ہم اس طرف آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ 6 صیغے پڑھے تھے، یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے پھر یہ آ رہے ہیں۔ غائب کہ یہ مذکر کے 3 واحد تثنیہ جمع، اور اسی طرح غائب مؤنث کے بھی 3 واحد تثنیہ اور جمع۔ اور ہم نے ایک فعل، ایک ورب ہم نے فار ایگزامپل ہم نے لے لیا تھا یفعلو، وہ کام کرتا ہے، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی اور یفعلنا۔ یہ غائب کے 3rd پرسن کے مذکر اور مؤنث، میسکلن اور فیمنن کے ہم نے پڑھے۔ اب یہ آج انشاءاللہ ہم بقیہ جو 8 ہیں یہ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مخاطب یعنی کہ 2nd پرسن کے مذکر اور مؤنث، مذکر کے 3 ہوں گے، پھر وہی واحد تثنیہ اور جمع، اور مؤنث کے بھی 3 واحد تثنیہ اور جمع۔ جبکہ متکلم میں یہ میں بتا چکا ہوں کہ مذکر و مؤنث اکٹھے ہوں گے، تثنیہ میں ہم وہی جمع والا صیغہ استعمال کریں گے، تو تثنیہ بھی یہاں سے اڑ گیا۔ تو یوں یہ 8 یہ اور غائب کے 14 صیغے فعل مضارع کے۔ مذکر مخاطب میں تفعلو، تم کام کرتے ہو مرد کے لیے، تفعلانی، تم 2 مرد کام کرتے ہو، تفعلون، تم سب مرد کام کرتے ہو۔ اور مؤنث مخاطب 2nd پرسن تفعلینا، تم ایک خاتون کام کرتی ہو، تفعلانی اور تفعلنا، تم سب کام کرتی ہو۔ متکلم افعلو، میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں مذکر و مؤنث اکٹھے ہو گئے واحد کے لیے۔ جبکہ جمع کے لیے نفعلو، ہم کام کرتے ہیں، اور تثنیہ کے لیے بھی یہی سیم صیغہ استعمال ہوگا، مذکر و مؤنث دونوں اکٹھے ہو گئے۔ آگے آپ کو ٹپس کے طور پہ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ فعل ماضی کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں مضارع میں تو شروع میں یہ 4 لیٹرز آتے ہیں، یا، تا، الف، نون۔ اور جیسے خلق سے یخلق، خلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلق وہ پیدا کر رہا ہے، اور یہ غائب کے لیے ہوگا۔ تا تخلق، تم پیدا کرتے ہو۔ الف اخلق، میں پیدا کرتا ہوں۔ نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ 4 لیٹر مضارع سے پہلے آئیں گے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فعل مضارع پریزنٹ کی یہ پہچان ہے کہ ابتدا انہی 4 لیٹر سے ہوگی۔ یا تو 3rd پرسن اگر یا سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تا عام طور پہ ہم آگے ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ مخاطب عام طور پہ، لیکن اس کے علاوہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ الف اور نون دونوں متکلم 1st پرسن کے لیے، الف واحد کے لیے اور نون جمع کے لیے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یا ہمیشہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا زیادہ تر مخاطب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاہم کبھی کبھی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور حرف الف واحد متکلم کے لیے، جبکہ حرف نون جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم سورہ اللیل کا، جیسے میں شروع میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا، سورہ اللیل کا پہلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ اللیل ذرا لمبی ہے تو اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور پہلے حصے کا تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کروں گا تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، دن جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید
کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے. ہاں ہم جو شان نزول پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آیت یہ فلاں موقع پہ ضرور نازل ہوئی ہے، لیکن آپ اسے استعمال کریں گے ہر وقت اور ہر دور کے لیے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو یہاں پر خطاب تو کیا جا رہا ہے کفار مکہ کو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رات جب وہ چھا چکی، وہی جس طرح سورہ الضحیٰ میں عرض کر رہا تھا، ظلمات جہالت کے اندھیرے چھا چکے اور اللہ تعالیٰ روشنی لے آئے، دن لے آئے، اور دن اس نے روشنی پھیلا دی. اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو بھی اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور یوں فرمایا کہ دیکھو تمہاری کوششیں، تمہارے ایفرٹس یہ مختلف ہیں. اب ایک ہے جو اس کی راہ میں دے بھی رہا ہے اور تقوی بھی اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ سے اس کا ایک رشتہ بھی، ایک بندھن بھی ہے. اور وہ جس نے بھلائی کو سچ کر دکھایا، خیر کو، حسنہ جو حسین ترین پیغام ہے اللہ کا، اسے سچ کر دکھایا. تو فرمایا اس کے لیے ہم آسانیاں کر دیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. آخرت میں تو بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ بات خاص طور پہ دنیا کے لیے ہو رہی ہے. اہل ایمان کے لیے آگے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. فرمایا یہاں بھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہاں بھی ہم اس کے لیے آسائش اور آسانی اور سہولتیں فراہم کر دیں گے. اور ہاں جس نے کنجوسی کی، جس نے بخل سے کام لیا، اور جس نے تکبر اور بے نیازی برتی، اور جس نے حق کو جھٹلایا، سچائی کو جھٹلایا، تو ہم اسے مشکلات میں مبتلا کر دیں گے، ہم اسے پریشان کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ یوں عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، بصارت رکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، کہ ہماری آیتیں اسی طرح تیری طرف آئیں اور تم نے انہیں اسی طرح اندھے بن کے بھلائے رکھا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. عزیزان گرامی، قرآن کو، اسلام کو فالو کریں گے، آخرت میں تو آسانی ہوگی سو ہوگی، دنیا میں آسائش ہو جائے گی. دنیا میں کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں رہے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن میں بار بار آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ آگے بھی کئی جگہوں پہ پڑھیں گے. اور اگر اللہ سے منہ موڑ لیا، قرآن سے، اسلام سے منہ پھیر لیا، تو پھر یہ جینا بھی تنگی کا جینا اور اسرت کا، مشکلات کا ہو جائے گا. آئیے ہم سورہ اللیل کے یہ شروع کے ابتدا کے 10 جملے پڑھتے ہیں اور اپنا تلفظ بھی درست کرتے ہیں اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ نمبر 1، واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا. ایک تو یہاں پر اذا ہم بار بار پڑھ آئے ہیں کہ اسے اذا نہیں پڑھنا، اذا انڈر لائن کر لیں. یغشا یہ غین، یغشا. واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا. یغشا اردو میں بھی ہم غشی استعمال کرتے ہیں کہ غنودگی چھا جانا، غشی ہو گئی، طاری ہو گئی. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. وا قسم ہے حرف، اللیل رات اسم، اذا جب، حرف یغشا چھا جائے، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 2، والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، والنہار اذا تجلی.
اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. ہم تجلا اردو میں استعمال کرتے ہیں جلوہ گر ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہو جانا. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. وا قسم ہے، حرف نہار دن، ہم اردو میں فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں نہار، لیل و نہار. اسم اذا جب حرف تجلا روشن ہو جائے، واضح اور عیاں ہو جائے. فعل مضارع واحد مؤنث غائب. جملہ نمبر 3 وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى. یہاں پر قاف کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، الذکر ذال کو انڈر لائن کرنا ہے، اور انثى سا کو انڈر لائن کرنا ہے. عزیزان گرامی، آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ چند ہی حروف ہیں جن میں ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے انہیں ٹھیک پروناؤنس کرنے میں. اگر ان میں آپ مشق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک تو تلفظ بالکل ٹھیک ہوگا اور ایکوریسی آ جائے گی. جس طرح عرب پڑھتے ہیں اور جس طرح قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے انشاءاللہ اسی طرح ہم کرنا شروع ہو جائیں گے. وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى. اور قسم ہے اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیا. قسم ہے حرف ما جو کہ اب مطلب میں آ رہا ہے. حرف خلق ہم نے ایگزیکٹلی یہی من شر ما خلق سورہ فلق میں بھی پڑھا، اور پھر ایک اور جگہ پہ بھی غالباً خلق الانسان من علق سورہ علق میں بھی پڑھا. اس نے پیدا کیا فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. الذکر ہم مذکر اردو میں کہتے ہیں نر اسم، و اور حرف الانثى مؤنث بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں مادہ اسم. ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں ان سعیکم لشتی. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. سعی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جد و جہد اور سعی. ان بے شک یقیناً حرف سعی کوشش، اسم کم تمہاری، کا ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں فصلی لربک اور ادراک. یہ اب اس کی جمع ہے، پلورل ہے. کا خالی وداؤٹ میم یہ بھی پروناؤن ہی ہے آپ کا، لیکن یہ جمع کے لیے. اسم چونکہ پروناؤن ہے اس میں ضمیر. لا یقیناً حرف شتا مختلف متشدد اسم ہے. ہم اشتاتا سورہ الزلزال میں پڑھ آئے ہیں، وہ اس کی جمع تھی، یہ اس کا سنگولر ہے شتا، اور پلورل ہم سورہ الزلزال میں اشتات پڑھ آئے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اعطا عین اور تا کو انڈر لائن کریں گے، اور یہاں پر واتقى قاف کو انڈر لائن کریں گے، اور ان کا ہم نے تلفظ درست کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. پس وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں، اور یہ اپنا مال اسی لیے بریکٹ میں کیا کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، اور جو کچھ میں صرف مال ہی نہیں، ہم یہ جو جد و جہد کرتے ہیں جیسے پچھلی آیت میں گزر گیا، ہم یہ کوششیں کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، یہ سارا اللہ کی راہ میں دینے میں آ جائے گا. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. فَأَمَّا پس جو حرف من جو یا جس اسم چونکہ یہ پروناؤن ہے، اعطا اس نے دیا، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. و اور حرف اتقا اس نے تقوی اختیار کیا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى. صاد کو آپ انڈر لائن کریں گے اور اس کا تلفظ ہم نے درست کرنا ہے، صدقہ نہیں ہوگا، صا. وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى. اور بھلائی کو سچا مانا، سچا کر دکھایا. اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. و اور حرف صدقہ اس نے سچا
معنی فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، بی کے ساتھ حرف الحسنى بھلائی اسم. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تھوڑا سا اس کا تلفظ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن بار بار آپ سنیں گے اور خود بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ف پس اور سا یہ مستقبل کے لیے آ گیا، یہ مستقبل قریب کے لیے. اصل میں ہے جملہ یا لفظ نیسر، ہم آسان کر دیں گے. سنیسر ان قریب ہم آسان کر دیں گے. فا پس، فسنیسرہ پس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. للیسرا ہر سہولت، ہر آسائش اور ہر آرام. فا پس حرف سا ان قریب، حرف نیسر ہم سہولت دیتے ہیں یا دیں گے. فعل ماضی مضارع جمع مذکر اور مؤنث، چونکہ یہ متکلم ہے دونوں آ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہے تو جمع متکلم ہی ہم کہہ دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مذکر و مؤنث سے بلند و بالا ہیں. اللہ کے لیے ہم مذکر کا صیغہ گرامیٹیکلی استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس نسل سے، رنگ سے بلند و بالا ہیں. ہو اس کو یا اس شخص کو، یہ پروناؤن ہے اسم، لی واسطے یا کے لیے حرف، الیسرا آسانی آسائش اسم. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون مرج ہو رہا ہے با کے اندر. من بخیلا، من بخیلا نہیں کہیں گے، من بخیلا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے، وا اور حرف اما پھر حرف من جو یا جس اسم ہے چونکہ پروناؤن ہے. بخیلا ہم بخل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس نے بخل کیا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. وا اور حرف استغنا اس نے بے نیازی برتی، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. ذال کو انڈرلائن کریں گے، کذبہ نہیں ہوگا، کذب. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور جس نے بھلائی کو جھٹلا دیا. وا اور حرف کذبہ اس نے جھٹلایا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. بی کے ساتھ حرف الحسنى ہم پہلے بھی پڑھ آئے بھلائی اسم. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب وہی ہم نے پیچھے پڑھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یسر آسانی ہوتی ہے اور عسر تنگی ہوتی ہے، ہم اسرت کہتے ہیں. اور ایک غزوہ جو غزوہ تبوک ہے اسے غزوہ العسرہ یا جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، جو تنگی میں صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اسے توڑ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. پس ہم بھی اس کے لیے مشکلات کا راستہ بنا دیں گے، آسان کر دیں گے. اب اس کے لیے یہ دنیاوی زندگی مشکلات کا راستہ بن جائے گا. جس نے ہمارے دین کو، سچائی کو جھٹلا دیا، اس سے انکار کر دیا. فا پس حرف سا ان قریب حرف، اور یہ حال کو مستقبل بنانے کے لیے نیسر ہم سہولت دیں گے، آسان کر دیں گے. فعل مضارع جمع متکلم. ہو اس کے لیے، اس شخص کے لیے پروناؤن ہے اس میں ضمیر. لی واسطے لیے کے لیے حرف. العسرہ مشکل سختی، اسرت اسم. عزیزان گرامی سورہ اللیل کے آج ہم نے یہ 10 جملے پڑھے ہیں، اور ہم پھر اسی طرح ٹیبل بنائیں گے جس میں 3 کالم ہوں گے. پہلے کالم میں نئے الفاظ ہمارے لیے اس گزشتہ
معذرت چاہتا ہوں، جو ابھی ہم نے حالیہ سبق پڑھا سورہ اللیل کے پہلے 10 جملے، اور دوسرے کالم میں وہ الفاظ جو اردو سے ملتے جلتے ہوں، اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، جیسے بخیلا ہم اردو میں بخل کہتے ہیں، روٹ ورڈ ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور تیسرا کالم آپ بنائیں گے اردو میں استعمال شدہ الفاظ۔ تو یہ 3 کالم بنانے کے بعد آپ نے ایک اور مشق کرنی ہے کہ ان 10 جملوں میں موجود فعل ماضی اور فعل مضارع کے الفاظ الگ الگ کیجئے۔ ایک مشق آپ نے یہ کرنی ہے، اور دوسری مشق آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبدہ، یہ ایک ورڈ ہے عبدہ، عین با اور دال، عبدہ اس نے عبادت کی، یہ فعل ماضی ہے۔ اسے پہلی بات تو فعل مضارع میں کنورٹ کریں، عبدہ فعل مضارع میں کیسے کنورٹ ہوگا پہلی بات، اور پھر کنورٹ کرنے کے بعد اس کی پوری گردان لکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ اسباق اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالی ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید سمجھنے میں آسانی کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 18 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، فعل مضارع کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 14، بی 8، سی 12۔ سوال نمبر 2، حرف الف فعل مضارع کے کس صیغے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے؟ اے واحد مذکر مخاطب، بی واحد مؤنث مخاطب، سی واحد متکلم۔ سوال نمبر 3، آتا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد مؤنث غائب، سی تثنیہ مذکر غائب۔ سوال نمبر 4، نیسرو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد متکلم، سی جمع متکلم۔ سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 1، فعل مضارع کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 14، بی 8، سی 12۔ سوال نمبر 2، حرف الف فعل مضارع کے کس صیغے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے؟ اے واحد مذکر مخاطب، بی واحد مؤنث مخاطب، سی واحد متکلم۔ سوال نمبر 3، آتا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد مؤنث غائب، سی تثنیہ مذکر غائب۔ سوال نمبر 4، نیسرو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد متکلم،